آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ۔ رانی پور سے آپ کو خبر دیں گے، کمسن ملازمہ فاطمہ کی تشدد سے ہلاکت، بورڈ نے فاطمہ پر تشدد کی تصدیق کر دی ہے۔ ڈی آئی جی جاوید جسکانی میڈیکل بورڈ نے زیادتی کا خدشہ ظاہر کیا ہے، ایسا بتا رہے ہیں، جبکہ ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ سابق ایس ایچ او ہیڈ محرر ڈاکٹر کمپاؤنڈر کا ریمانڈ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور حقائق مسخ کرنے پر ملزمان کو مقدمے میں نامزد کیا جائے گا۔ حویلی میں موجود تمام بچوں کو فوری گھر بھیجنے کے احکامات بھی دے دیے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی کا یہ بھی بتانا ہے کہ حویلی میں پولیس کیمپ قائم کر کے مردوں کے ڈی این اے لیں گے، یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، رانی پور سے کمسن ملازمہ فاطمہ کی تشدد سے ہلاکت کا معاملہ ہے۔ بورڈ نے فاطمہ پر تشدد کی تصدیق کر دی ہے اور ڈی آئی جی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ میڈیکل بورڈ نے خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ڈی آئی جی جاوید جسکانی یہ بھی بتاتے ہیں کہ سابق ایس ایچ او ہیڈ محرر ڈاکٹر کمپاؤنڈر کا ریمانڈ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ حقائق مسخ کرنے پر ملزمان کو مقدمے میں نامزد کیا جائے گا اور حویلی میں موجود تمام بچوں کو فوری گھر بھیجنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ حویلی میں پولیس کیمپ قائم کر کے مردوں کے ڈی این اے لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے، کمسن ملازمہ فاطمہ کی تشدد سے ہلاکت کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، گزشتہ روز قبر کشائی کی گئی تھی، سیمپلز لیے گئے تھے اور اب میڈیکل بورڈ کی جانب سے زیادتی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اور اسی تمام تر صورتحال میں ڈی آئی جی جاوید جسکانی کا بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سابق ایس ایچ او ہیڈ محرر ڈاکٹر کمپاؤنڈر کا ریمانڈ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی کا یہ کہنا ہے کہ حقائق مسخ کرنے پر ملزمان کو مقدمے میں نامزد کیا جائے گا، جبکہ ڈی آئی جی کا یہ بھی بتانا ہے کہ حویلی میں موجود تمام بچوں کو فوری گھر بھیجنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ کمسن ملازمہ فاطمہ کی تشدد سے ہلاکت کا معاملہ ہے اور بورڈ نے فاطمہ پر تشدد کی تصدیق کر دی ہے۔ بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد، آگاہ کیجیے گا، میڈیکل بورڈ کی جانب سے تصدیق بھی کی جا چکی ہے، مزید اب کیا اقدامات لیے جائیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، صورتحال یہ ہے کہ اس بات کا پہلے ہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جس کمرے کی ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں یہ کمسن ملازمہ جو ہے وہ برہنہ نظر آ رہی ہے۔ اسی پر صوفے پر جو ہے یہ ملزم اسد شاہ، جس کو گرفتار کیا جا چکا ہے، وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا اور میڈیکل ٹیم نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ جاوید جسکانی ڈی آئی جی سکھر نے صحافیوں سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ اس لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس پر تشدد کے نشانات جو ہے میڈیکل ٹیم نے واضح کر دیا ہے کہ اس پر واضح طور پر تشدد کے نشانات ہیں، تشدد بہت زیادہ کیا گیا ہے اور اب جو اس کے فرانزک رپورٹ آئے گی، جو یہ اجزاء لیے گئے ہیں قبر کشائی کے بعد، ان سے واضح ہوگا کہ اس لڑکی کے جسم کے اندر کیا کیا چیز ڈیمیج ہوئی تھی، اس کی کتنی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ پولیس انتہائی تیزی سے کام کر رہی ہے۔ جو ایس ایچ او رانی پور ہے، جو ہیڈ محرر ہے، جو متعلقہ ڈاکٹر ہے جس نے بغیر پوسٹ مارٹم کے لڑکی کو دفن کرا دیا تھا، ان تمام کا ریمانڈ لینے کے لیے جو ہے پولیس نے ایکشن لے لیا ہے۔ ان تمام کو شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ اب باضابطہ ان کا بھی ریمانڈ لیا جائے گا اور ان کو اس مقدمے میں شامل کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ جتنے بھی بچے ان حویلیوں میں ملازم تھے ان سب کو ڈی آئی جی سکھر جاوید جسکانی کے مطابق سیکیور کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے۔ سب کے والدین سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور ان کے بچوں کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ حفاظت دی جائے گی اور ان کو فوری طور پر گھر بھی بھیج دیا جائے گا۔ بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے شاہد علی۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں۔ صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار۔ بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد۔ ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر۔ پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج۔ بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات۔ بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا۔ آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا، کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔